الرحمن الرحیم، ناپاکی کے غسل میں یہ غلطی 80 یا 95% لوگ کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں غربت آتی ہے، فقر آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ یاد رکھیں کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو ہر صورت میں میاں بیوی کو یاد کرنے واجب ہے، اور جو انسان کی زندگی پر جو مسائل آتے ہیں ان کا یاد کرنا واجب ہے۔ یعنی شادی ہو جاتی ہے، غسل کا پتہ ہی نہیں۔ جب غسل کا پتہ نہیں تو آنے والی نسل پر اس کے کتنے گہرے اثرات ہوں گے۔ لہذا غسل کے لیے آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے۔ واجب جس کا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا غسل باطل ہے۔ مستحب اگر رہ بھی جائے سنت تو آپ کا غسل ہو جائے گا، غسل پر اثر نہیں پڑے گا۔ مثلا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کلی نہیں کی، ناک میں پانی نہیں ڈالا، جو ہے وہ خلال نہیں کیا۔ یہ چیزیں کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کر لیں بہتر ہے، نہ کریں غسل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے واجب کو یاد کریں۔ واجب کیا ہے؟ واجب میں 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نجاست کو دور کر لیں۔ نجاست کو جب دور کر لیا ہے تو آپ نیت کرتے ہیں۔ نیت مثلا غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، جو ہے وہ اگر نماز ہے تو اس لیے آپ دیکھیں بار بار بتاتے ہیں کہ ہے بیسکلی یہ واجب امر، غسل جنابت واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا جب نماز کا وقت ہوگا تو آپ واجب کہیں، اور جب نماز نہیں ہے تو قربتاً اللہ کہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر واجب بھی ہوگا تو وہ واجب بھی آ جائے گا۔ لہذا 3 چیزوں کا دھونا واجب ہے، 3 حصے۔ اس میں سب سے پہلے سر اور گردن آتی ہے، سر اور گردن کو دھو لیں۔ اس کے بعد دائیں سائڈ مکمل آگے اور پیچھے، اور پھر بائیں سائڈ۔ اس میں عورتیں مرد سب کے لیے ایک ہی جیسا ہے، لیکن اس میں ایک ایسا سوال کیا جاتا ہے کہ اگر سر اور گردن آپ نے دھویا اور کوئی ایسا چیز ہو گئی کہ مثلاً ری خارج ہو گئی یا پیشاب آ گیا تو کیا غسل باطل ہو جائے گا؟ غسل باطل نہیں ہوا۔ آپ جو ہے وہ یہاں سے دائیں سائڈ کی طرف شروع کر لیں، پھر بائیں سائڈ۔ لیکن اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو وضو کرنا پھر واجب ہے۔ یعنی یہ یاد رکھیں، اس طریقے کے ساتھ اگر آپ غسل کریں گے تو آپ کا غسل ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کو غسل نہیں ہے تو پھر آپ کے گھر میں بیماریاں، غربت، پریشانیاں جو ہے وہ آپ کے گھر کو گھیر لیں گے۔